جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، مریض ہے، بے روزگار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ان کے لیے وہ کمیٹی اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی محلے میں مخیر لوگوں سے فنڈ جمع کرے، فنڈ جمع کرے، اور پھر اس شخص کی مدد کی جائے جو بھی غریب ہے یا فقیر ہے یا بیوہ ہے یا یتیم ہے یا بے روزگار ہے یا بیمار ہے. لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑے سے شرائط بھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں چونکہ آپ بھی ہوں گے اور غیر متعلقہ لوگ بھی ہوں گے، اور اس طریقے سے آپ کا ایک دینی فریضہ بھی پورا ہوتا رہے گا کہ آپ لوگوں میں گھل مل کر ان کو دین کی باتیں بھی سکھائیں گے اور اسلام کی باتیں اور حضور سے عشق اور محبت کی باتیں بھی سکھائیں گے. اس میں صرف اتنا ضرور کرنا ہوگا کہ باقاعدہ وہ فنڈ جمع کر کے آپ اپنے پاس رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے قابل ہے، یعنی جس پر یہ خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور کریں کہ ایک تو جو کمیٹی بنے وہ ہمارے پاس بھی نام لکھے ہوئے ہوں، سیکریٹریٹ میں برہان صاحب کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ فلاں محلے میں فلاں شخص جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے، ایک ان کا امیر بنا دے. اور تھوڑا سا ضابطہ اخلاق اس کے لیے یہ رکھنا ہوگا کہ وہ کسی ایسے شخص کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپروول لینا ضروری ہوگا. یعنی مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ ہمارے محلے میں فلاں شخص بیمار ہے یا مریض ہے یا بیوہ ہے یا یتیم ہے یا غریب ہے یا بے روزگار ہے، تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنے حد تک مدد کی جا سکتی ہے یا اس کو کتنے مدد کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 روپیہ جمع ہوا ہے اور آپ کا ایک کوئی ایسا مریض ہے جس پر 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو جب آپ اپروول لینے کے لیے آئیں گے اور باقاعدہ تحریری طور پر آپ لیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس محلے والوں کے پاس یہ فنڈ نہیں پورا ہو رہا ہے، دوسرے محلے میں جس جو ہے ان کے پاس بھی 50,000 ہے یا 1 لاکھ ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بھائی آپ لوگ بھی اس کی مدد کر کے اس ایک شخص کو نمٹا دیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل بے روزگار ہے کوئی شخص، اس کو 40-50 ہزار روپے کا کوئی ٹھیلا لگا دیا، کوئی کاروبار اس کا شروع کروا دیا، تو آج وہ زکوٰۃ لینے والا ہے، کل کو وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. مگر اس کے لیے ایک تو آپ کی اسپرٹ دیکھنی ہے، شوق دیکھنا ہے، ذوق دیکھنا ہے، اور آپ کا جو دلچسپی ہے اور کام کی اور عبادت کی، یعنی یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، بڑی عبادت ہے یہ. تو یہ کام تبھی ہو سکے گا جب ہر شخص اس میں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ باتیں بھی سننی پڑے، کچھ لوگ کہیں گے یار دیکھو انہوں نے تو اب پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے، اپنے لیے بنا لیا، مگر وہ باتیں آپ اگر سن بھی لیں تو اگر آپ یہ محسوس کریں کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے باتیں سنائی جا رہی ہیں،
اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہاں تو اللہ کے واسطے اگر آپ کو باتیں بھی سننی پڑ جائیں, شرمندگی بھی اٹھانی پڑ جائے, تو جب آپ کے دل کو یہ خیال ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ تو مجھے باتیں سنا رہے ہیں, اگر میری جان بھی چلی جائے اللہ کے راستے میں تو میرے لیے تو وہ بھی کم ہے. ہاں تو اس طرح آپ کے دل کو تسلی بھی ملے گی. اور آج سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہر ایک شخص اپنے اپنے محلے میں یہ کام شروع کرے اور کمیٹیاں بنائیں اپنے اپنے علاقے میں, اور ان کمیٹیوں کو یہاں رجسٹرڈ بھی کروائیں برہان کے پاس, اور ماہانہ رپورٹ بھی دیں. ہر ماہ مہینے رپورٹ بھی آپ دیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے اتنی ریکنگ کی ہمارے علاقے میں, اتنے امیر تھے, اتنے غریب تھے, اتنے فقیر تھے, اتنے بیوہ ہیں, اتنے یتیم ہیں, اتنے بے روزگار ہیں. تو رپورٹ جب آپ دیتے رہیں گے, اور اتنا فنڈ بھی ہم نے کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ مالک کے کاموں کو آپ دیکھیں. یعنی ہم نے یہ کام دیکھ کر کالج کے چند لڑکوں کے اور لڑکیوں کو دیکھ کر کیا ہے, مگر اگر یہ پورے پاکستان میں ایسی کمیٹیاں بن جائیں گی تو سمجھو کہ یہ سارا کریڈٹ ان کو جائے گا. ہاں یعنی ان لڑکے لڑکیوں کو جنہوں نے یہ سسٹم شروع کیا, ان کو پتہ بھی نہیں, ان کو معلوم بھی نہیں کہ ان کے اعمال نامے میں کتنا, یہ سارا ان کے اعمال میں جائے گا. کیونکہ اور اس کو جتنا آگے آپ بڑھاتے جائیں گے جس شخص نے پہلی مرتبہ قتل کیا تھا, قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب میں وہ شریک ہے. اور جس نے دین میں کوئی نئی بات بدعت ایسی نکالی, بدعت حسنہ, تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے وہ شخص اس میں شامل رہے گا. اس کو اجر و ثواب اس کا برابر لکھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ وہ قیامت تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں فرشتے. اور جتنا بھی وہ آگے بڑھتے جائیں گے اتنے ہی فرشتے بھی بڑھتے جائیں گے اور اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دیتا رہے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہوتا ہے کثیر, کثیر کہتے ہیں بہت کو, زیادہ کو, اور ایک ہوتا ہے کوثر. کوثر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہ کر سکے. اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. آپ نے یہ کھیل تو دیکھا ہوگا, شطرنج کا کھیل ہوتا ہے نا, شطرنج کھیلتے ہیں نا. جس شخص نے یہ شطرنج بنایا تھا شروع میں, یہ بادشاہوں کا کھیل ہے, بادشاہ لوگ یہ شطرنج وغیرہ کھیلتے ہیں. تو وہ شخص شطرنج بنا کر لایا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ میں نے ایک کھیل بنایا ہے. اس میں بادشاہ بھی ہوتا ہے, گھوڑا بھی ہوتا ہے, سپاہی بھی ہوتا ہے, رانی بھی, ایسا کھیل کہ وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں لکڑی کے. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کھیل بڑا زبردست کھیل بنایا, بہت اچھا بنایا ہے, بولو کیا انعام چاہیے.
بولو جو انعام مانگو گے میں دوں گا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے،